آج ہم نظم نستعلیق لکھائی کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے ہیں شان الحق حقی۔ نظم کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اردو کے الفاظ لکھنا کیسا لگتا ہے؟ یعنی آسان لگتا ہے یا مشکل لگتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں۔ مجھے اردو کے الفاظ لکھنا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ میں اردو کے الفاظ لکھنا سیکھ چکی ہوں نا۔ جب انسان کوئی کام سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے بہت آسان لگتا ہے۔ جب آپ کو بھی اردو کے الفاظ لکھنا آ جائیں گے یعنی آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو بھی یہ لکھنا آسان لگیں گے۔ آج جو ہم نظم پڑھنے لگے ہیں وہ بھی اردو کی لکھائی کے بارے میں ہی ہے۔ آئیے نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پیارا خط ہے بھائی رفیق، اردو کا خط نستعلیق، اس کے شوشے اس کے جوڑ، اس کے دائرے اس کے موڑ، بھرتے ہیں آنکھوں میں نور، کہتے ہیں چشمے بد دور۔ لیکن کچھ دشوار بھی ہیں یہ، خاصے ناہموار بھی ہیں یہ، ایک ایک حرف کی ہیں کئی شکلیں، آپ ذرا گن کر تو دیکھیں۔ مخلص شیخ سخی مخمل سے، اور طرح ہے خالہ کی خے، تخت میں آدھی شاخ میں پوری، خم کی اوپر خان کی نیچی، چھوٹی اور کہیں لمبی رے، بر کو بر نہیں لکھ سکتے، نسخ میں کم ہے یہ دشواری، اس میں ہے خاصی ہمواری۔ واضح ہے ہر حرف کا شوشہ، سیر کو سیر ہی لکھنا ہوگا۔ نسخ جو ہے قرآن کا خط ہے، عربوں کا ایران کا خط ہے، وضع میں بھی ہے رنگا رنگی، ایک ہی شکل نہیں کچھ اس کی۔ ذیل کے شعر میں گن کے بتائیں، نستعلیق میں بے کی شکلیں، بولو ببلو بانس پہ بچھڑا، برتن میں بھینس آب میں بندر، بمبئی میں سبحان اللہ، مچھلی ڈوبی بیچ سمندر۔ اور آخر میں شاعر کا نام لکھا ہے شان الحق حقی۔ آئیے اب اس نظم کے ہر شعر کو سمجھ لیتے ہیں۔ پیارا خط ہے بھائی رفیق، اردو کا خط نستعلیق۔ خط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو، جیسے کسی زبان میں لفظ لکھے جاتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں۔ خط نستعلیق اس خط کو کہا جاتا ہے جس میں اردو زبان کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے شعر لکھا ہوا ہے نا، جیسے یہ دیکھیں پیارا خط، اب یہ ایک خاص انداز سے لکھا گیا ہے نا، پہ یہ الف رے اور الف کو آپس میں اس طرح سے جوڑا گیا ہے، اور یہ جو جس طریقے سے جس انداز سے یہ سارے اردو کے لفظ لکھے جاتے ہیں اس کو ہم نستعلیق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں بھائی رفیق، یعنی یہ کسی انسان کا نام ہے جس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفیق یہ تو بہت ہی پیارا خط ہے، لکھنے کا بہت ہی پیارا انداز ہے، بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ جس طریقے سے اردو کے الفاظ لکھے جاتے ہیں جس کو نستعلیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ اردو کے الفاظ لکھنے کے طریقے یعنی نستعلیق کو پیارا کہہ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اس کے شوشے اس کے جوڑ، اس کے دائرے اس کے موڑ۔ اس یہاں پر مراد ہے اس کے یعنی نستعلیق کے، اردو کے نستعلیق خط کے شوشے۔ شوشے ہم کہتے ہیں، جیسے دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے پیارا، تو یہ اس میں یہ جو ایک بنا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ، اس کو ہم شوشہ کہیں گے۔ اسی طرح یہ شین کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس طرح اس کو ہم شوشہ کہتے ہیں۔ اسی طرح خود شوشہ کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ شین کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا اس طرح سے کر کے بنے ہوئے، اس کو ہم شوشہ کہتے ہیں۔
اور جوڑ یعنی جس طرح سے ان حرفوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے. جیسے خط ہے تو خط میں کتنے حرف ہیں؟ خے اور توئے 2 حرف ہیں نا. تو دیکھیں خے کی آدھی شکل بنا کے ساتھ توئے کو جوڑا گیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جوڑ، یعنی حرفوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنانا. دائرے، جیسے یہ دیکھیں نستعلیق کے آخر میں قاف ہے تو قاف کا جو یہ دائرہ ہے، یا رفیق کے آخر کے قاف کا دائرہ، اسی طرح سے بھائی کے آخر میں جو چھوٹی یہ ہے اس کا دائرہ، اسی طرح لفظ اس جو ہے اس کے آخر میں سین کا دائرہ. یہ سارے دائرے ہیں جو اردو کے نستعلیق خط میں بنائے جاتے ہیں لفظوں کو لکھتے ہوئے. موڑ، یعنی جیسے ان لفظوں کو معاف کیجیے گا ان حرفوں کو آپس میں جوڑ کے اور پھر موڑ کے لفظ بنائے جاتے ہیں. جیسے دیکھیں یہ کاف ہے نا کہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک کاف ہے اور ایک یہ ہے. اب یہ آدھا مڑا ہوا بھی ہے، جب اس کو جوڑتے ہیں تو کاف کی آدھی شکل اور یہ کی مڑی ہوئی پوری شکل بناتے ہیں، تو اس کو ہم موڑ کہہ سکتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جو نستعلیق خط ہے اس کے شوشے، اس کے جوڑ، اس کے دائرے، اس کے موڑ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ بھرتے ہیں آنکھوں میں نور، کہتے ہیں چشمے بد دور. آنکھوں میں نور بھرنے کا مطلب ہے اچھا لگنا، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز ہمیں بہت اچھی لگے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری آنکھوں میں نور بھر رہی ہے، یعنی ہمیں اچھی لگ رہی ہے. چشمے بد دور ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بری نظر نہ لگے. بری نظر نہ لگے یعنی کوئی اس کو دیکھے، کسی چیز کو دیکھے جو چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہو، کوئی اس کو دیکھے اور اس کی نظر لگ جائے، یعنی وہ چیز اچھی پھر نہ لگے، وہ چیز اس کو نظر ایسی لگے کہ وہ خوبصورت نہ رہے، پیاری نہ رہے، بری ہو جائے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں شاعر کہ اردو کا جو نستعلیق خط ہے اس کے شوشے، اس کے جوڑ، اس کے دائرے اور اس کے موڑ، یعنی اس کے لکھنے کا طریقہ، جب ہم اس کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں. اور پھر وہ ایک دعا کے سے انداز میں کہتے ہیں کہ اس طریقے کو، اردو کے لکھنے کے اس طریقے کو نظر نہ لگے. اب آگے پڑھتے ہیں، آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن کچھ دشوار بھی ہیں یہ، خاصے ناہموار بھی ہیں یہ. دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل، خاصے یعنی بہت زیادہ، اور ناہموار کہتے ہیں ہم کسی ایسی چیز کو جو سیدھی نہیں ہوتی. جیسے یہ دیکھیں آپ کو ادھر بھی نظر آ رہا ہے، یہ اونچی نیچی جگہیں ہیں تو اس کو ہم ناہموار جگہ کہتے ہیں. تو یعنی کوئی ایسی چیز جو سیدھی نہ ہو ہم اس کو ناہموار کہتے ہیں. تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ نستعلیق خط دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کو لکھنے میں کچھ مشکل بھی ہوتی ہے، اور اس کے جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں یا لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ بہت ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہوتے، بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک ایک حرف کی ہیں کئی شکلیں، آپ ذرا گن کر تو دیکھیں. کئی لفظ بنا ہے کئی سے، یعنی کئی کو شاعر نے کئی کر کے لکھا ہے. ایک ایک حرف کی ہیں کئی شکلیں، یعنی ایک حرف کئی شکلوں سے لکھا جاتا ہے. شکلیں شکل کی جمع ہے، یعنی کئی طرح سے لکھا جاتا ہے. آپ ذرا گن کر تو دیکھیں، ذرا گن کے دیکھیں. پھر اگلے شعر میں وہ کچھ حرف ایسے بتاتے ہیں جو کئی شکلوں میں لکھے جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ کس حرف کی بات کر رہے ہیں، کس حرف کی کئی شکلیں بتا رہے ہیں. مخلص، شیخ، سخی، مخمل سے، اور طرح ہے خالہ کی خے. اب اس شعر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہمیں بتائے ہیں جن میں ہر لفظ میں خے کی اور طرح کی شکل ہے. خے اس طرح سے ہوتا ہے نا، خے کا حرف اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب دیکھیے اس شعر میں جب مخلص کا لفظ لکھا گیا ہے تو اس میں خے کی شکل آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ ایسی تو نہیں ہے. اس کی میم کے ساتھ جب اس کو جوڑا ہے، میم اور لام کے ساتھ بیچ میں لکھا ہے تو اس کی اور طرح کی شکل ہے، ایسی شکل بن رہی ہے، ایسے ہی بن رہی ہے نا.
اور جب شیخ میں لکھا ہے تو یہ دیکھیے یہاں پہ خے کی پوری شکل بن رہی ہے، ایسا ہی ہے. اور پھر جب سخی میں لکھا ہے تو اس کی کوئی اور ہی شکل بن رہی ہے، ایسی. اور جب مخمل میں لکھا ہے تو یہ دیکھیں ایسی بن رہی ہے. یعنی مخلص، سخی اور مخمل، اس میں تو خے کی تقریباً ملتی جلتی شکلیں ہیں. شیخ میں خے کی پوری شکل ہے. چلیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن دیکھیں جب خالہ لکھا ہے تو اس میں خے کی شکل ایسی ہو گئی. تو یعنی ان 4 لفظوں میں تو خے کی شکل ملتی جلتی ہے، لیکن جب خالہ لکھا ہے تو اس میں جو خے کی شکل ہے وہ بالکل الگ ہے. تو اس طرح نستعلیق خط میں ایک حرف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو لکھنے میں اور پہچاننے میں مشکل پیش آتی ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ تخت میں آدھی، شاخ میں پوری، خم کی اوپر، خان کی نیچی. اب یہ بھی خے کی ہی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم تخت لکھتے ہیں تو اس میں خے کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے. جب ہم شاخ لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں خے کی پوری شکل لکھی جاتی ہے. جب ہم لفظ خم لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لائن سے کتنا اوپر اٹھا ہوا خے ہے. اور جب ہم خان میں خے کو لکھتے ہیں تو الف اوپر چلا جاتا ہے اور خے یہاں نیچے آ جاتا ہے. تو یہ عجیب طرح سے ایک ہی لفظ کو کئی شکلوں میں کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے نستعلیق خط کو پڑھنے میں اور پہچاننے میں اس کے الفاظ کو، اس کے حرف کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. پھر آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی اور کہیں لمبی رے، بر کو بر نہیں لکھ سکتے. اب دیکھیے رے کی شکل ایسی ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی لفظ میں تو رے کو لمبا کر کے استعمال کرتے ہیں اور کسی لفظ میں چھوٹا کر کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. اب ہم نے بر کو جب نستعلیق میں لکھنا ہے تو اس کو ایسے ہی لکھنا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے کی آدھی شکل ہم یوں بھی بناتے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ اس طرح سے کر کے رے جوڑ دیں تو کیا حرج ہے؟ لیکن ہم اگر اس طرح سے لکھیں گے تو نستعلیق خط کے مطابق یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے بر کو ایسے ہی لکھنا ہے. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ نسخ میں کم ہے یہ دشواری، اس میں ہے خاصی ہمواری. نسخ بھی ایک طرح کی لکھائی ہوتی ہے، لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے. اس میں اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نسخ میں اگر نسخ میں لکھا جائے تو اس میں یہ دشواری کم ہوتی ہے. دشواری یعنی مشکل. خاصی ہمواری، اب خاصی کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی بہت زیادہ. ہمواری یعنی بالکل سیدھی. تو یعنی نسخ میں اگر ہم لکھیں گے اردو کو تو ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں لفظ بہت زیادہ سیدھے سے انداز میں لکھے جاتے ہیں. اب آگے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے لکھے جاتے ہیں، اور آگے ہی ہم نسخ کو مزید بھی سمجھیں گے کہ نسخ کو کیسے لکھا جاتا ہے، نسخ میں کیسے لکھا جاتا ہے. کہتے ہیں واضح ہے ہر حرف کا شوشہ، سیر کو سیر ہی لکھنا ہوگا. واضح ہے یعنی بالکل صاف نظر آتا ہے. اور سیر کہتے ہیں کسی بھی جگہ آپ جب گھومنے جاتے ہیں تو اس کو ہم سیر کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جب نسخ میں ہم لکھتے ہیں تو نسخ میں لکھتے ہوئے ہر حرف کا شوشہ ہم جانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے، ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں. یہ جو شین کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سیر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نسخ میں لکھا جاتا ہے تو ہر حرف کا شوشہ بالکل صاف نظر آتا ہے. کیسے؟ جب ہم سیر کو نسخ میں لکھتے ہیں، اب نسخ میں ایسے لکھا جاتا ہے، یہ نستعلیق میں سیر ایسے لکھا ہوا ہے اور نسخ میں لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نسخ میں لکھا جاتا ہے تو ہر شوشہ ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے. ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سین ہے، یہ کا شوشہ ہے اور پھر ساتھ رے ہے. اب رے کو بھی ہم نے یوں نہیں لکھا ہوا جیسے سیر میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہم نسخ میں رے ایسے لکھتے ہیں نا، اس طرح سے کر کے، اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم اگلے اشعار اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے، جس میں نسخ کے بارے میں مزید بھی بتایا ہوا ہے. آج ہم نے نظم نستعلیق لکھائی کے پہلے حصے کی پڑھائی مکمل کی ہے.